سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر عنایت سے 2 روزہ تربیتی نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں ڈپریشن، انزائٹی یہ مرض عام ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جب بندہ ڈپریشن سے آگے جاتا ہے تو خودکشیاں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس پر بہت سے علماء نے کلام بھی کیا ہے، اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو بہت سے اس پر کلام کیا گیا ہے، اس پر بار بار بات کی جا رہی ہے کہ عوام الناس اس طرف کیوں جا رہے ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ تو یہاں تک ہی نہیں عوام رکتے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے تو عوام الناس ڈپریشن میں تو جاتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات کفریہ کلمات بھی زبان سے نکال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یعنی دولت ایمان وہ بھی چلی جاتی، جس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے ہمیشہ کے جہنم کا بندہ مستحق بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس پر کلام کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ہماری یہ 2 تربیتی نشستیں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بہت زیادہ اللہ تعالی نے چاہا تو مددگار ثابت ہوں گی، بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اول تا آخر ان کو ضرور سماعت کریں، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، دنیاوی کام دھندے چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے یہ انشاءاللہ سنیں گے تو بہت زیادہ فائدہ پائیں گے، بہت زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ٹینشنز ختم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ پائیں گے، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، انشاءاللہ ان کا بھی بھلا ہوگا۔ تو اصل میں اگر غور کیا جائے، یہ ڈپریشن، انزائٹی اور اسی طرح خودکشیاں، یہ سارے کا سارا اصل میں اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ اپنے دین کو نہ سیکھنا ہے، دین سے دوری۔ لہٰذا آج انشاءاللہ اس پہلی نشست میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اگر ہم لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 90% پریشانیاں، ٹینشنیں جو ہم پریشانیاں، ٹینشنیں بنائے بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے توجہ کی درخواست ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اصل ماخذ ہیں، جو ہمارے اللہ کا عطا کردہ ایک نظام ہے کہ میرے بندے اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، تو جب ہم اس قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ملک اس کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی فرمایا کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں امتحان میں ڈال کے دیکھا جا سکے کہ کس کا کام تم میں سے زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، اس ایک آیت مقدسہ میں ہی پوری زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ کیا ہے کہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ قرآن کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، یہ میلہ گاہ نہیں ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہ مرضی گاہ نہیں ہے، یعنی کہ میرا
جو جی چاہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا، جیسے میری مرضی ہے ویسا ہونا چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے، یہ مرضی گاہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، یہ آزمائش گاہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ آزمائش سے دوچار ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر واضح کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، اس کی آیت نمبر 2 میں، احسب الناس، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یعنی کیا ہم یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ ہم فقط مسلمان ہو گئے بس کامیاب ہو گئے، آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیسے واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر پہلوں کی سی حالت نہیں آئی، یعنی جیسی آزمائشیں پہلوں پر آئی تھیں ویسی ابھی تم پر نہیں آئیں، اور پہنچی انہیں، پہلوں کو پہنچی کیا سختی اور شدت، اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا سن لو ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی بڑی سخت شدید قسم کی آزمائشیں آئیں، ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ اس دور کے اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ دنیا آزمائش کا ہے، یہاں آزمائش ہونی ہی ہونی ہے، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں میں کمی سے، والانفس، اور جانوں میں کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور جو ان ساری آزمائشوں پر پورا اتریں گے، اللہ کے دیے ہوئے جو بھی ان کی طرف آئے ہوئے امتحان ہیں، ثابت قدم رہیں گے، اللہ کے شکر گزار ہی رہیں گے، شکوہ شکایتیں نہیں کریں گے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو بشارت دے دیں، ان کو بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کہ ان کے لیے بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ خوف سے ہم لوگ ان کو ڈرائیں گے، یعنی کہ آزمائیں گے، کہ بعض اوقات انسان کو انجانا خوف ہوتا ہے کہ میرا یہ چیز جو ہے میرے سے چھین نہ لے، دشمن حملہ نہ کر دے، 20 قسم کے خوف انسان کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں، حادثہ نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جاؤں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، میری بینک بیلنس، میرا یہ، میرا وہ، بعض اوقات خوف کے ذریعے، بعض اوقات بھوک کے ذریعے اللہ تعالیٰ غریبی عطا فرماتا ہے، غریب رکھتا ہے کسی کو، اس میں بھوک فاقے بعض اوقات آتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ مالوں اور جانوں میں کمی سے بعض اوقات عزیز رشتہ دار قریبی بہت قریبی رشتہ دار آنکھوں کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، اولاد آنکھوں کے سامنے والدین کے فوت ہو جاتی ہے، جن کے بارے میں یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ ان کے کندھوں پہ ہم جائیں گے، لیکن ان کو کندھے پہ اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مالوں میں کمی کے ذریعے نقصان بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا پھلوں میں ثمرات ایک تو معنی یہ ہے کہ پھلوں میں کمی کی وجہ سے کہ کسی نے کوئی کھیت لگایا تھا نقصان ہو گیا، کوئی سبزی لگائی تھی نقصان ہو گیا، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام میں بڑی جان توڑ محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، کرتے 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 ایٹ دا اینڈ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کوئی آپ نے دنیاوی کام کر رکھا تھا، کوشش بڑی آپ نے کی، بڑی کوشش کی، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا نتیجہ زیرو نکلا۔ تو یہ ہے کہ جو اس کا ثمرہ ملنا تھا اس کے ذریعے آزمائش بن گئی، اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آیا۔ تو ایک یہ ہے کہ بعض اوقات بچہ سارا سال محنت کرتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے ویسا نہیں آتا، یہ بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جو محنت کرنے والے بچے ہیں، محنت کرنے کے باوجود پیپر پاس نہیں کر سکتے، فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ محنت جو ہے ثمرہ جو ہے اس کا پھل نہیں ملا، بظاہر ایک آزمائش کی یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ اب مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ال عمران میں اس کی آیت نمبر 142 ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یعنی ابھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی نہیں ہے، یہ ایک سمجھایا جا رہا ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے کہ دنیا کو آپ نے آرام گاہ نہیں سمجھنا، یہ میلہ گاہ نہیں ہے، یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ کمرہ امتحان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عمران کی ہی آیت نمبر 185 میں لَتُبْلَوُنَّ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مالوں کے ذریعے اس میں کمی آئے گی، جانوں کے ذریعے یعنی عزیز رشتہ دار دوست احباب کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، یہ بھی آزمائش کی ایک سلسلہ۔ تو ان چند آیتوں میں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، ایک آزمائش گاہ ہے۔ ہم میں سے یہاں ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش سے دوچار ہے۔ آزمائش کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ہر بندے کو ایک ہی طرح کی آزمائش ہو ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کی طبیعت، اس کی کیفیات، اس کی طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش ڈالے گا اور ڈالتا ہے اور ڈالتا رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فقر غریبی دے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب رکھتا ہے، یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتا ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، مال بھی بہت بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائشوں میں سے، آزمائش نہیں بہت بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کہ اب اس کے پاس ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس مال کو کہاں استعمال کرتا ہے، کیا اس کی وجہ سے آوارہ تو نہیں ہو جاتا، اوقات سے باہر تو نہیں ہو جاتا، یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مال دیتا ہے پھر لے کے آزماتا ہے، یہ بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیماری آ گئی، کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا، کوئی شدید قسم کی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، کوئی خطرناک مہلک قسم کی بیماری لاحق ہو گئی، جو بھی ہے آزمائش ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ صحت دے کے آزماتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے جو تجھے دنیا میں صحت دی تھی کس کام میں استعمال کی، یہ بھی آزمائش ہے، اس کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس بدبخت کو غالباً 300 سال عمر تھی یا 400 سال، روایتوں میں ہے کہ 300-400 سال جتنے بھی اس کی عمر تھی اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، مسلسل صحت، یہ ایک ایکسٹرا آزمائش تھی اس کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات
زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں کے ذریعے بندہ آزمایا جاتا ہے. سیلاب آ گئے, زلزلہ آ گیا, آزمائش کی یہ صورتیں بھی بنتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے کہ کسی کا نکاح, کسی بچی کا نکاح ہو ہی نہیں رہا, لیٹ ہوتا ہے, تو یہ لیٹ ہونا آزمائش ہے. اور اسی طرح بعض اوقات نکاح ہونا ہی نہ, کوشش بڑی کی لیکن نکاح ہی نہیں ہوا, یہ بھی آزمائش ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے آزماتا ہے کہ بعض اوقات اولاد ہوتی نہیں, یہ بھی آزمائش. اسی طرح ہوتی ہے لیکن فقط بیٹیاں ہوتی ہیں, بندہ بیٹا چاہ رہا ہوتا ہے, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جا رہی ہیں, یہ بھی آزمائش ہے. بعض اوقات اولاد ہوتی ہے لیکن معذور ہوتی ہے, یہ بھی آزمائش ہے. اسی طرح بعض اوقات شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی بہت زیادہ نیک, شوہر جو ہے اس کی حرکتوں میں بڑی جو ہے وہ الٹی سیدھی ہوتی ہیں, آزمائش بنا ہوتا ہے بیوی کے لیے. بعض اوقات شوہر بڑا نیک ہوتا ہے, بیوی اس کے معیار کی نہیں ہوتی, وہ اس کے کہنے پہ نہیں چلتی, ہر طرح کی نافرمانیوں کا اس نے بازار گرم کر رکھا ہوتا ہے, تو شوہر کے لیے بعض اوقات بیوی آزمائش بن جاتی ہے. ساس کے لیے بعض اوقات بہو آزمائش بن جاتی ہے, بہو کے لیے بعض اوقات ساس آزمائش بن جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات دیگر رشتہ دار, دوست, احباب آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سامان کر جاتے ہیں, یوں بھی آزمائش انسان کی بنا دی جاتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات کاروبار میں نقصان ہو جانا, یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی, بہت بڑا فائدہ آ سکتا تھا, نہیں ہوئی, یہ بھی ایک آزمائش ہی کی صورت ہے. اسی طرح عزیز کا فوت ہو جانا, بہت زیادہ قریبی کا فوت ہو جانا, یہ بھی آزمائش. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش سے دو چار ہے. صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں, یہاں کوئی بندہ بھی 100% سکھی نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں خیال میں آئے کہ بھائی فلاں بندہ تو بڑا امیر ہے, بڑے اس کے ٹھاٹ بھاٹ ہیں, نوکر چاکر ہیں, ہر طرح کے انجوائمنٹ کا سامان ہے, اس کو تو ہم نے کوئی ٹینشن نہیں دیکھی, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا ہے جب آزمائش گاہ, تو یہاں 100% آرام, سکون, چین والا سوال ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو نہیں نظر آ رہا, کیونکہ آزمائش کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو ذہنی آزمائش ہوتی ہے, جسمانی طور پر وہ آپ کو بالکل فٹ فاٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, مال بھی ہے, ہر چیز, لیکن ذہنی طور پر وہ اذیت سے دو چار ہوتے ہیں. جیسے اکثر یہ شوبز والے, یہ کھلاڑی لوگ جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں, بڑا مال, بڑی شہرت, لیکن اگر آپ ان کے قریب ہو کے ان کی گفتگو سنیں تو اندر سے یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے. یہ ذہنی طور پر ویسے ہی اتنی بڑی آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں کہ دور سے ہی اچھے لگتے ہیں دیکھنے والوں کو, عام لوگوں کو. تو یہ بعض لوگوں کی آزمائش ذہنی آزمائش ہوتی ہے, بعض کی جسمانی آزمائش ہوتی ہے, بعض کی لوگوں کے ذریعے لوگوں کو آزمائش بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے, دنیا میں آپ کو کوئی بھی 100% سکون میں نہیں رہے گا. جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کم از کم یہ تو خوف ہے نا کہ یہ میرا مال و اسباب کوئی چھین نہ لے, چوری ڈاکہ نہ ہو جائے, کوئی حادثہ مجھے نہ لاحق ہو جائے, کوئی آسمانی بلا میرے گھر پہ نہ ٹوٹ پڑے, میں ایسا بیمار نہ ہو جاؤں کہ یہ چیزیں نعمتیں استعمال کرنے سے قاصر ہو جاؤں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, میں ماری ہی نہ جاؤں, میری دولت کہاں جائے گی. اور 20 قسم کی اذیت کے انجیکشن اس کے ذہن میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. یہی آزمائش ہے, یہی آزمائش ہے. تو بندہ مومن کے لیے آزمائش تھوڑی اور اس حوالے سے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا ہے, اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنا ہے. ساری عمر اگر دنیاوی پریشانیاں, ٹینشنیں نہ بھی نہ آئیں تو یہی بہت بڑی آزمائش ہے. آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, سوچ کی حفاظت, ہاتھ پیروں کی حفاظت, ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہو, اللہ کے منع کیے ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز رہا جائے. اپنے آپ کو ہر وقت شیطان کے مد مقابل لا کے لڑتے رہنا. بہت بڑی سے بڑی آزمائش تو یہ پڑی ہے. اگرچہ دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس مال دولت سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے, یہ آزمائش الگ, یہ ایک بہت بڑی آزمائش اکیلی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ دنیا آزمائش گاہ ہے.
یاد رکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی موٹر وے نہیں ہے، موٹر وے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ موٹر وے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی مثال اس سڑک کی مانند ہے کہ جس میں کھڈے ہی کھڈے، کھڈے ہی کھڈے، ٹوٹی پھوٹی سڑک، ایسی سڑک ہماری زندگی اس کی مانند ہے کہ جس میں جیسی بندہ داخل ہوتا ہے تو کبھی اس گڑھے میں، کبھی اس کھڈے میں، کبھی یہ جھٹکا، کبھی وہ جھٹکا، کبھی اولاد کا جھٹکا، کبھی ہمسائے کا جھٹکا، کبھی بیماری کا جھٹکا، کبھی مال کے جانے کا جھٹکا، کبھی یہ جھٹکا، کبھی وہ جھٹکا۔ ہماری زندگی اس سڑک کی مانند ہے، موٹر وے نہیں ہے۔ ہماری اذیتوں کا، ڈپریشن میں جانے کا، انزائٹی وغیرہ، اور پھر آگے خودکشی کی طرف بڑھنے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سارے تصورات جو شریعت دیتی ہے، یہ ایک دم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس زندگی کو موٹر وے سمجھ رکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ زندگی میری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے، میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، میرے پاس اتنا مال آ جائے پھر سکون، یہ آ جائے پھر سکون، یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل کر لوں، تو جب وہ اس کے مطابق اس کو رزلٹ نہیں نظر آتا، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس نے تو زندگی کو، ہم نے تو زندگی کو موٹر وے سمجھ لیا ہے نا، لہٰذا جب ذہن میں موٹر وے سمایا ہوا ہے کہ زندگی موٹر وے ہے، ہم اس کو بالکل جو ہے پلین چلنی چاہیے، کسی قسم کی اذیت، تکلیف، کھڈا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ہلکا سا بھی ہماری زندگی میں کوئی جھٹکا لگتا ہے تو چھوٹا سا جھٹکا بھی بہت بڑا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو اس کو موٹر وے سمجھ رکھا تھا، لہٰذا ہلکا سا بھی جھٹکا اتنا بڑا محسوس ہوتا ہے، بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر ذہن پہلے سے ہی تیار ہو، یہ مقدس تعلیمات سامنے ہو کہ بھائی یہ زندگی موٹر وے نہیں، یہ کھڈوں والی سڑک ہے، دھچکے، یہ جھٹکا، یہ دھچکا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ لگتے ہی رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو پہلے سے بندہ جو ہے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، وہ جھٹکا زیادہ نہیں محسوس ہوتا، آسانی اس میں ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے جھٹکے تو ویسے محسوس نہیں ہوتے، عادت بن جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ذہن بنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے۔ ہم جو زندگی چاہ رہے ہیں، میری مرضی پوری ہو، میری ہر خواہش پوری ہو، جو میں چاہوں ویسا ہو، اس ٹریک کے لیے یہ دنیا بنی ہی نہیں ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ جو زندگی جنت میں ملنے والی ہے، اصل میں ہم اس کو دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہماری مراد پوری ہوتی نہیں نظر آتی یا دائیں بائیں سے جھٹکے لگتے ہیں تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا، میری تو ساری محنت چلے گئی، میرا تو مقصود ہی پورا نہیں ہوا۔ او بھائی، یہ مقصود پورا ہونے کی جان نہیں ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ جنت میں ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں آزمائش ہے، یہاں تو ہم سب جو ہے ایک نہ ایک آزمائش میں، کئی آزمائشوں میں بلکہ ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ یہاں تو یہ جھٹکے لگیں گے اور لگتے رہیں گے، یا ہم پابند ہیں کسی ذات کے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہاں ہم کسی ذات کے پابند ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ مومن کی مثال جنگل میں پڑے ہوئے اس پر کی مانند ہے کہ جس کو ہوائیں کبھی کہیں اڑاتی ہیں کبھی کہیں اڑاتی ہیں۔ بھئی یہی ہماری زندگی ہے، مومن کی زندگی یہی ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی۔ یہاں سکھ، چین، شانتی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری نشست میں، یہ تھوڑا سی وضاحت کر دوں، دوسری نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سکون، آرام دنیا میں ہے بھی کہ نہیں ہے، ہے تو کہاں ہے۔ ابھی صرف جو اصل میں ہم نے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس حوالے سے بہرحال چند ایک باتیں میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں لازمی طور پر یہ ذہن بنانا ہوگا کہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ تفریح گاہ نہیں ہے،
یہ بہت بڑی آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہر بندہ ہی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ ذہن بنا ہوگا نا، جب ایک ذہن بنا ہو کہ یار کوئی بھی عزیز ہمارا فوت ہو سکتا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ کسی کے سامنے موت کی بات کرے وہ آگے سے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ یار ایسی ڈراؤنی باتیں نہ کرو، کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ اصل میں یہ ساری تعلیمات ہی چھوڑ دی ہوئی ہیں نا، وہ ذہن ہی بنا ہوا ہے انجوائمنٹ والا، بس خوش گپیاں کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ آزمائش کا تصور، اللہ نے آزمانا ہے، یہ چیزیں ہونی ہے، یہ تصور ہی نکلا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہی بندہ جو 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ یار موت کی بات نہ کرو، کیا ڈراتے رہتے ہو، جب اپنے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا، کوئی فوت ہو گیا، اب وہ روتا ہے تو پھر نوحے کرتا ہے، پھر بعض اوقات کفر یا کلمات بھی بک رہا ہے۔ کیوں بک رہا ہے؟ ذہن ہی نہیں بنا ہوا تھا کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ آزمائشوں کا تصور ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ موت تو اٹل ہے، لوگ اللہ کے منکر تو ہو سکتے ہیں، موت تو ایسی حقیقت ہے کہ کافر بھی اس کو مانتا ہے، لیکن مسلمان آج اس کا ذکر سننا ہی پسند نہیں کرتا۔ یہ اصل وجوہات ہیں۔ بڑی وجوہات میں سے قرآن و حدیث کی مقدس تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ یہ میسج کیا دے رہا ہے قرآن ہمیں، وہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اپنی ہی ایک جو ہے وہ پاس سے ایک نظریہ بنا لیے، اپنے ہی گول سیٹ کر لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے بندہ کوشش کر رہا ہے، اور جب اس میں ناکام ہوتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بھائی آپ کو کہا کسی نے تھا کہ اپنے پاس ہی گول بنائے؟ آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پتہ نہیں ہے، آپ وہ سیکھتے؟ اس زندگی کی حقیقت کو تو پہلے سمجھ لیں۔ اگر ہم یہ سیکھ جائیں چیزیں تو پھر بہرحال بہت حد تک اس پر ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب ایک میں مزید آپ کو بات بتاؤں، انسان کی فطرت، ایک بندے کے پاس کرائے کا گھر ہے، اب اس کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ مجھے میرا گھر مل جائے۔ اب وہ کہتا ہے جی کہ بس دعا کریں مجھے میرا گھر ملے، چھوٹا ہی مل جائے، پھر سکون ہو جائے گا زندگی میں، ٹینشن فری ہو جاؤں گا، پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی، پھر یہ بھی کر لوں گا، پھر وہ بھی کر لوں گا۔ اچھا، جس کے پاس اپنا گھر ہے اس کی سن لیں، وہ کہتا ہے کہ بس بڑا گھر مل جائے نا تو پھر ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی، بس یہ دعا کریں، بس یہ 2 کمرے ہیں، بس 4 ہو جائے نا، ساری ٹینشن فری، بچوں کو اپنے اپنے کمرے مل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے آگے دیکھیں جس کے پاس بڑا گھر ہے، وہ کہتا ہے دعا کریں فلاں سوسائٹی میں، بڑی اعلیٰ سوسائٹی ہے، وہاں جگہ مل جائے نا، کوئی اچھی لوکیشن کا پلاٹ گھر مل جائے تو لائف بڑی سکون میں آ جائے گی، سکھ چین شانتی سب مل جائے گا، پھر کوئی پریشانی ٹینشن نہیں رہے گی۔ اچھا، ایک اور کی سنیں، وہ کہتا ہے کہ یار بس دعا کرے فلاں ملک کا ویزا مل جائے نا تو بس وہاں تو ایسی جو ہے وہ ماحول ہے، ایسا وہاں رہنا سہنا صاف ستھرا، بہترین سیکیورٹی، کھانا پینا، زندگی سکون میں آ جائے گی۔ یہ آپ نے بھی باتیں سنی ہوگی، یعنی ہم اس دنیا میں کل سکون چاہتے ہیں، کسی کے بعد ٹینشن کو نہیں آئے گی۔ آپ حدیث پاک سن لیں، اور یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ اس کو یہاں بٹھا لیں، بہت فائدہ دے گی، بہت فائدہ دے گی، کیونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی حقیقت بیان کر دی اس دنیا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مومن اگر گوہ، یعنی وہ جانور جو گوہ ہے، مومن اگر گوہ کے بھل میں چلا جائے کہ مجھے ٹینشن کوئی نہ آئے، پریشانی نہ آئے، بس میں دنیا سے کٹ آف ہو جاؤں، بس ایک طرف پڑا رہوں، کوئی غم، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، فرمایا مومن اگر گوہ کے بل میں بھی چلا جائے وہاں بھی اللہ اس کے لیے آزمائش پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یعنی اس دنیا میں نہیں کوئی بچ سکتا، اس سوسائٹی میں چھوڑ کسی اور ملک میں چلے جاؤ جہاں آپ چاہتے ہو، وہاں بھی جب آپ جاؤ گے، جب کرائے والا گھر والا اپنے گھر میں جائے گا تو وہ اپنے ساتھ 4 آزمائشیں پہلے لیے کھڑا ہوگا۔ چھوٹے والا بڑے گھر میں جائے گا تو بڑا گھر اپنے ساتھ 6 آزمائشیں پہلے ہی سامنے جو ہے ویلکم کر رہا ہوگا۔ جب یہاں رہنے والا دوسری سوسائٹی میں جائے گا تو اس سوسائٹی کے اندر پہلے سے ہی اس کے لیے بہت سی آزمائشیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی۔
جب یہاں ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جائے گا تو وہاں کی اذیتیں، تکلیفیں، آزمائشیں پہلے سے ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی، بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن اگر سمندر میں کسی لکڑی پر بیٹھا ہو، یعنی یہ وہی بات، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں، تو فرمایا کہ مومن اگر سمندر میں کسی لکڑی پر بیٹھا ہو، وہاں بھی اللہ اس کے لیے ایذا رساں پیدا کر دیں گے، یعنی وہاں بھی اس کے لیے آزمائش کا سامان اللہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن اگر کسی چوہے کے بل میں بھی چلا جائے، فرمایا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے لیے موذی ہمسایہ پیدا فرما دیتا ہے، یعنی وہاں بھی ایذا دینے والا ہمسایہ، وہی آزمائش وہاں بھی اللہ ڈال دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اے بندے مومن، اس زندگی کی حقیقت کو پہچان، یہ زندگی سراپا آزمائش گاہ ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جاؤ، دنیا چھوڑو، خلا میں چلے جاؤ، ہر جگہ جب تک سانس باقی ہے آزمائش 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 کا سامان رہے گا، کیونکہ ہم ہیں ہی کمرہ امتحان میں۔ موت سے ہی اس سے باہر نجات ملے گی، موت سے پہلے اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں کیسے چھٹی ہو سکتی ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، بالکل چھوٹی سی حدیث پاک اور پوری زندگی کی حقیقت آپ نے ایک جملے میں بیان کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں، قید خانے میں کوئی سہولتیں ہوتی ہیں، آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اپنی منمانیاں ہوتی ہیں، اپنی خواہشات پوری ہوتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ قید خانے میں تو اذیتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے غم، مختلف قسم کی محنتیں اس پر ڈالی جاتی ہیں، جھنجھوڑا جاتا ہے اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن ہوشیار رہ، یہ قید خانہ ہے۔ ہاں، اگر مومن اللہ کا فرما بردار بنتے ہوئے رہتے ہوئے زندگی گزارے تو جیسے ہی موت آتی ہے آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کی موج ہے، پھر تو سلسلہ ہے۔ تو جب تک زندگی ہے یہ قید خانہ ہے، اور قید خانہ اذیتوں کا گھر ہوتا ہے۔ یہ ذہن بنانا پڑے گا، ذہن بنے گا کہ یہ زندگی اذیتوں کی جگہ ہے، یہ دنیا اذیتوں کا گھر ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ ٹینشنیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ان کو فیس کرنا بہت آسان اللہ کر دے گا۔ ذہن بنانا پڑے گا، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، اس پر یقین رکھنا پڑے گا، مضبوطی اس پر جو ہے اپنے آپ کو کرنا پڑے گا، تب جا کے سلسلہ ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنے ہی کوئی گول بنا کے، اپنے ہی چار ایک چیزیں جو ہے وہ سیٹ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ڈپریشن میں ہی جائیں گے، پھر خود کشی کی طرف ہی جائیں گے۔ تو یہ بہرحال سلسلہ صحیح نہیں ہے، یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ایک حصہ میری گفتگو کا، پوری گفتگو کا جو اب تک میں نے کی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، دکھ، تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں کی جا ہے۔ یہ تفریح گاہ نہیں ہے، میلہ گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے۔ یہ ذہن بنے گا تو ساری پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آئی ہوئی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ اب دوسری چیز میں اس میں جو اب عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیں کہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، فلاں چیزیں، یہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ کس بندے کو کب، کس موقع پر، کس وقت
کیا مصیبت، کیا بیماری، کیا اذیت، کیا پریشانی، کیا مصیبت اس پہ ٹوٹے گی، یہ آپ کے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا، یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ تقدیر، تمام تقدیروں کو مقدر اس نے فرما دیا اور ان کو لکھ دیا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ہر چیز کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکا، ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہر چیز لکھی جا چکی، ڈیسائیڈ ہو چکی۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، عورت حاملہ ہوتی ہے، تو جب 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، یعنی 120 دن کا، تو فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، 4-5 چیزیں لکھنے کو اس کو حکم دے دیا جاتا ہے، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، تو یہ 4 ایک چیزیں اس کے لکھ دی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا، اور اب اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ آ کے اب لکھ رہا ہے، تو ان میں تطبیق اس طرح علماء نے دی ہے کہ لکھا تو جا چکا، لیکن جو فرشتوں کے پاس صحائف موجود ہیں اس میں ان کو اب یہ لکھوا دیا کہ اس خاص بندے کے لیے یہ معاملات ہوں گے، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو چکے، اللہ پہلے ہی ان چیزوں کا فیصلہ فرما چکا، ان فرشتوں کو اب یہ چیزیں بعض بتا دی جاتی۔ تو یہ اس میں بہرحال ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تقدیر جو ہے ظاہر ہے کہ ایک طویل موضوع ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف چند ایک چیزیں اس میں سے میں نے خاص اس حوالے سے اپنے موضوع کے حوالے سے ڈسکس کرنا، بتانا مقصود ہے۔ یاد رکھیں 2 طرح کے امور ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں، ایک وہ کام ہے کہ جن میں میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم لوگ مجبور محض ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں وہ فیصلہ ہو چکا، ہم سب اس میں مجبور ہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض وہ امور ہیں کہ جس میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ امور جس میں میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم مجبور محض ہیں۔ جیسے یہ بندہ کس زمانے میں پیدا ہوگا، کس گھرانے میں پیدا ہوگا، عمر کتنی پائے گا، رزق کتنا پائے گا، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی تو کہاں ہوگی، ایک ہوگی یا ایک سے زائد ہوں گی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کیا بیٹے ہوں گے یا صرف بیٹیاں ہوں گی یا دونوں ہی ملیں گے یا معذور ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی بیماری آئے گی، آفات آئیں گی، امیری ہے، غریبی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، اسی طرح خوبصورتی ہے، رنگ کیسا ہوگا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں میرا آپ کا ہم مجبور محض ہے، ہمارا کوئی اس میں ذاتی کردار اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمارے خواہش کے مطابق یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ یہ وہ امور ہیں، رزق، شادی، اولاد، کہاں پیدا ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، عمر کتنی ہوگی، یہ وہ امور ہیں کہ جس میں میں اور آپ مجبور محض ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے فیصلے فرما چکا، یہ قلم خشک ہو چکا، یہ بات لکھی جا چکی، اس میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ ہو چکا۔ جیسا کہ اس پر اب ایمان لانے کے حوالے سے حدیث پاک میں کیا ہے، اس چیز کے حوالے سے مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ابن دلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گیا اور عرض کیا کہ اے ابو المنذر، میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس کی برکت سے میرے دل سے یہ وسوسے دور ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا
کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو یہ رحمت ان کے اعمال سے بڑھ کر ہوگی، اور اگر تم راہ خدا میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک تمہاری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر کامل ایمان نہ لے آؤ، اور یہ یقین نہ کر لو کہ تمہیں جو چیز پیش آئی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم سے ٹل گئی ہے وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی۔ اگر تمہاری موت اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر ہوئی تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ، یعنی اس تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، یہ یقین رکھنا فرض ہے کہ جو مصیبت مجھ تک پہنچ گئی وہ ٹلنے والی نہیں تھی، وہ لکھی جا چکی تھی، اور جو اذیت تکلیف مجھ تک نہیں پہنچی وہ مجھے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اس پر ایمان رکھنا فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے بندہ کسی اور عقیدے پر جان دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ہاں یہ دوسری چیز کہ جن باتوں میں ہمیں اختیار ہے وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کفر، ایمان، بندے کو اختیار ہے، چاہے کفر کو قبول کر لے چاہے ایمان کو قبول کر لے۔ اسی طرح نیکی، بدی، تو یہ وہ امور ہیں کہ جس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے نیکی کا راستہ اختیار کرے جنت میں چلا جائے، چاہے بدی کا راستہ اختیار کرے اور اپنی آخرت خراب کر لے۔ اس چیز میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور جو پہلے میں نے چیزیں گنوائی ہیں اس میں ہم لوگ مجبور محض ہیں۔ ہاں، ایک دو آیتیں میں حصول برکت کے لیے اس حوالے سے بھی پیش کر دوں، اس عقیدے کے حوالے سے کہ اس بات میں نیکی، بدی، کفر، ایمان میں ہمیں اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ شمس کی آیات 7 سے لے کے 10 تک، اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس نفس کو اس کے برے کام اور ان سے بچنے کا طریقہ سمجھایا۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ یعنی دونوں راستے انسان تجھے دکھا دیے ہیں، اب چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کر، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر۔ اسی طرح فرمایا سورہ بلد کی آیت نمبر 10 میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے۔ اسی طرح فرمایا سورہ دہر، سورہ انسان، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 29 میں، بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو شخص چاہے اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے۔ یعنی دونوں طرح کے راستے بندے تجھے سامنے دکھا دیے ہیں، اب اس میں تمہیں چوائس دے دی ہے، چاہو تو یہ راستہ اختیار کر لو، چاہے تو وہ والا راستہ اختیار کر لو۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امور جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، جیسے رزق ہے، میں نے بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ پہلے سے ہی چیز لکھی جا چکی تو ہم پھر محنت کیوں کرتے ہیں، ہم اسباب اختیار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ بات تو اٹل ہے کہ رزق لکھا جا چکا، لیکن وہی شریعت مطہرہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم لوگ اسباب اختیار کریں، ہم لوگ اسباب اختیار کریں گے اس عقیدے کے ساتھ، چونکہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم لوگ اسباب اختیار کر رہے ہیں، نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ فرما چکا۔ یہ اصل چیز ہے کہ میں سبب تو اختیار کروں گا، نتیجہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا۔ اب اسباب اختیار کیوں کیے، اس کے بارے میں بھی شریعت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، جو نتیجے ہیں ان کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا تھا کہ یہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ بندہ بیمار ہوگا، اس کے سر میں درد ہوگا، اور یہ بھی طے تھا کہ یہ بندہ
اگر ڈسپرین کی گولی کھائے گا تو اس گولی کے ذریعے اللہ اس کو شفا دے گا، تو سبب جو ہے اس گولی کو بنایا اس کی صحت کے لیے۔ تو یہ نتیجوں کو اسباب کے ساتھ بھی شریعت نے جوڑا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں نتیجے کا نہیں پتہ کہ اس میڈیسن سے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہم صرف اس نیت سے اختیار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب بن جائے اس بیماری کے دور ہونے کا۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات سر درد ہوا، آپ نے ڈسپرین کھا لی، ٹھیک ہو گیا، 4 دن بعد دوبارہ ہوا، آپ نے 1 کھائی، کوئی بھی نہیں صحیح، 2 دفعہ کھایا پھر بھی نہیں صحیح، 4 میڈیسن آپ نے کھا لی، کوئی بھی نہیں صحیح، وہی میڈیسن کھا رہے ہیں لیکن نہیں، کیونکہ اب اس کو اللہ نے سبب بنانا ہی نہیں تھا، لہذا اب اصل تو دوائی تھوڑی شفا دے رہی ہے، یہ تو سبب ہے، اصل تو شفا اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاں پہلے اس کو سبب بنا دیا تھا، اب آپ نے 4 کھا لی، آرام نہیں آ رہا، تو اب اللہ نے اس کو سبب ہی نہیں بنایا، دوسری مرتبہ بندہ بیمار ہوا۔ تو اصل عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، نتیجوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے یہ دعا کرنے سے، میرا یہ کام کرنے سے میرا یہ کام ہو جائے، عقیدہ یہی ہوگا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں پہلے سے فرما چکا۔ یہ اصل بہت اہم نقطہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم دواؤں کے ساتھ علاج کرتے ہیں اور دم وغیرہ کرتے ہیں یا دیگر اشیاء جن کو ہم بطور تدبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ کھائیں گے تو شاید یہ آرام ہو جائے گا، تو وہ تقدیر خداوندی کو ٹال سکتے ہیں، یعنی جو فیصلہ ہو چکا اس کو ٹال دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اے کعب، یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، یعنی اگر دوائی کے ذریعے شفا ہے تو یہ ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس بندے کو جب اس موقع پر اللہ بیمار کرے گا تو یہ میڈیسن کے ذریعے اللہ اس کو شفا دے گا، یہ بھی تقدیر سے ہی ہے، یہ ہی فیصلہ ہوا ہے۔ اصل دوا شفا نہیں دیتی، اصل شفا اللہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ چیز بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی حوالے سے 1-2 آیتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اس کی آیت ہے 51 میں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیں ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اس میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے پہلے ہی ہمارے بارے میں لکھ دیا، جو آزمائش، مصیبت، بیماری، پریشانی، دکھ، رنج، غم، جو چیز لکھی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہی عقیدہ کہ جو لکھا جا چکا وہ ٹل نہیں سکتا۔ اسی طرح سورہ الحدید کی آیات ہیں 22 اور 23، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس سے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی کہ اس آزمائش کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ پریشانی، اذیت یہ کتاب میں لکھی جا چکی۔ یہ اصل میں بیان کرنے کا مقصود تھا کہ جو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرما چکا۔ اب ایک بڑی اہم حدیث پاک ہے، اسی حوالے سے بڑی اہم حدیث پاک، طویل حدیث پاک ہے، جس کے آخر میں یہ کلمات ہیں۔ یہ انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم پوری حدیث پاک اس کو سنیں گے۔ بہرحال اس میں جو کلمات آج کی نشست کے حوالے سے ہیں وہ یہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحتیں فرما رہے تھے، اور فرمایا
کہ یہ یقین کر لے کہ جو مصیبت تجھ کو پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی، اور یقین کر کہ اگر تمام مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی چیز عطا کر دے مگر پروردگار کا یہ ارادہ نہ ہو تو وہ تمام مخلوق اپنے فیصلے پر قادر نہیں ہو سکتے، اور اگر تمام مخلوق تجھ سے کوئی چیز چھیننا چاہے مگر پروردگار وہ چیز تجھے دینا چاہے تو ساری مخلوق اس فیصلے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ فیصلہ اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا، قادر اللہ ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ قیامت تک رونما ہونے والی تمام چیزوں کو قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک ہے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کو مکمل دیکھیں گے۔ آج کی گفتگو سے یہی بہرحال چند ایک چیزیں تھیں کہ ہمارے نصیب میں یہ آزمائشیں، مصیبتیں، ٹینشن، پریشانیاں پہلے سے لکھی جا چکی۔ اچھا، اب اس میں مزید تفصیل ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو اس میں بہرحال تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے، یہ کبھی کسی چیز سے نہیں ٹل سکتا، کیونکہ اللہ کا علم ہے، اس میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، وہ حق سچ وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس تقدیر میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام بھی اس تقدیر کے حوالے سے دعا کرنے لگیں جو اللہ کے فیصلے کے مطابق نہ ہو تو ان نبی کو ان دعا سے روک دیا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری امت آپس میں فرقوں میں نہ بٹے، تو نبی علیہ السلام کو اس دعا سے روک دیا گیا، چونکہ یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا، امت نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا۔ یہاں ایک اور چیز میں وضاحت کر دوں، میں اس کی تفصیل مزید نہیں بتا رہا۔ دوسری تقدیر معلق ہے، اس میں دعا سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بحث لمبی ہو جائے گی تقدیر کا۔ ایک اس میں چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو ہے فیصلہ ہو چکا، اور جو چیزیں نیکی بدی ایمان کفر ہمارے اختیار میں ہیں وہ بھی پہلے سے لکھی جا چکی ہیں کہ اس بندے نے فلاں موقع پہ یہ کام کرنا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تو جانتا تھا کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنا ہے، جو کچھ اس بندے نے کرنا تھا وہ وہاں لکھوا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے لکھوا دیا، اب اس کا یہ بندہ پابند ہو کے کام کر رہا ہے، چونکہ لکھا ہوا ایسا ہے لہذا اس کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، جو بندہ نہیں سمجھتا تو وہ بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جب لکھا ہی ہوا ہے میرے بارے میں تو میں نے تو یہ کرنا ہی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ اپنے علم سے جانتا تھا جب اس نے بندے کو پیدا کیا کہ یہ بندہ جب اس کو اختیار دوں گا تو یہ کیا کچھ کرے گا، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ وہاں لکھوا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے یہ اس کے کرنے کا پابند ہے، ایسا نہیں۔ بس اس فرق کو سمجھے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی، ٹینشن نہیں آئے گی۔ تو یہ بہرحال یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ اگر ہم لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہماری بہت سی پریشانیاں، ٹینشنیں دور ہو سکتی ہیں۔ کیا کہ زندگی ایک دنیا یہ جس میں ہم ہیں یہ ایک آزمائش گاہ ہے، ہماری زندگی اس سڑک کی مانند ہے جس میں بہت زیادہ ڈس بیلنسنگ ہے، جگہ جگہ کھڈے ہی کھڈے ہیں، جگہ جگہ دھکے ہی دھکے ہیں، اور یہ لگتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس باقی ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے آزمائش میں رہے گا، یہ آرام والی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن بنے گا تو پریشانیاں بہت حد تک سہنا، مصیبتیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، بندہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اور اگر ذہن ہی یہ نہیں ہے، جس طرح عام عوام کا ہے، چونکہ وہ یہ باتیں جانتے ہی نہیں، زندگی کی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کو ہم نے موٹر وے سمجھا ہوا ہے، تو جب تھوڑے بہت بھی جھٹکے جب لگتے ہیں تو بندہ پاگل سا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا،
بھائی میں نے تو یہ کوشش بھی کی تھی، میں نے تو یہ احتیاطیں بھی کی تھیں، اب کیوں ہو گیا؟ بھائی ہوا اس لیے ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا ہے، اور جو ہوا وہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا۔ تو بہرحال اگر ذہن بنے گا اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کا، اس پر یقین پختہ ہوگا، آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر ذہن دنیا داروں والا ہوگا کہ اپنی مرضی کے مطابق، میری خواہش میری مرضی، میری خواہش میری مرضی، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، تو پھر دھکے ہی دھکے، چھوٹا سا دھکا بھی آپ کو اتنا ہلائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس حوالے سے آگے ایک طویل کلام ہو سکتا ہے کہ جب پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں تو لوگ 2 نمبر ڈبہ پیروں کی طرف بھاگتے ہیں، جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں، جادو ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا۔ او بھائی پوری دنیا پر جادو ہوا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو کہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں، اگر آپ پہلا میرا بیان سمجھ گئے ہیں تو یہ دور ہو جائیں گی۔ بھائی آپ پر مثال کے طور پر بندہ بیمار ہوا، دکان نہیں چل رہی، لکھا ہوا تھا کہ اس بندے پر یہ آزمائش دنیاوی لحاظ سے ہے کہ اس کی 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ دکان نہیں چلے گی، مندہ رہے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، اس میں کسی کا کوئی ذاتی جو ہے وہ نہ فن ہے نہ اس کا کوئی قصور ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش آنی ہی آنی تھی۔ اب بندے کو اگر یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یار یہ تو آزمائش آنی ہی آنی تھی، تو بندہ سکون سے رہے گا کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ امر ہے، اللہ کا ہی فیصلہ ہے، یہ میرے لیے آزمائش آنی آنی۔ اور اگر یہ باتیں ہی نہ پتہ ہوں تو بندہ کہے گا یار 2 دن ہو گئے تو گاہ کے نہیں آ رہا، کیا کسی نے جادو نہیں کروا دیا؟ لو یہ وہ ڈبہ پیر کے پاس جا رہا ہے، اب وہ پیر صاحب پیسہ بھی لے رہے ہیں، مال بھی برباد اس کا ہو رہا ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایسے ایسے ٹکوسلے لگاتے ہیں کہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان مواقع پر تو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بس پاگل ہو گیا کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، لوگوں کے تو بچے ہیں، میرے کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ 20 قسم کے پھر شیطان بندے کو وہ ہچکولے دیتا ہے، اگر یہ حقیقت سامنے نہ ہو تو تباہی اتر جاتی ہے۔ اچھا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بندش ہو گئی، جب کسی پیر کے پاس جاؤ، 2 نمبر ڈبے پیروں کی بات ہو رہی تو وہ کہے گا جی بندش ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے اس بندش کا معنی مجھے سمجھا دیں، اس بندش کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کہیں دیکھیں جی بندش کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ اولاد دینا چاہتا تھا، اس بندے کو اللہ رزق دینا چاہتا تھا، اللہ اس کا کاروبار چلانا چاہتا تھا، اللہ اس بچی کا نکاح کروانا چاہتا تھا، لیکن فلاں جادوگر نے بندش کر دی، رکاوٹ کر دی، تو یہ تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بندش کا یہ معنی بیان کیا تو جس نے معنی یہ بیان کیا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ سے طاقتور ہو گیا جادوگر، اللہ دینا چاہ رہا ہے، وہ بندہ وہ جادوگر آگے کہہ رہے میں نے نہیں دینے دینا، اللہ سے بھی طاقتور ہو گیا جادوگر۔ اگر آپ کہیں نہیں جی نہیں بندش کا یہ معنی نہیں ہے، بندش کا معنی یہ ہے کہ وقتی طور پہ رکاوٹ آ گئی ہے۔ بھائی رکاوٹ کیسی آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی 4 سال بعد اس کو پہلا بیٹا دوں گا یا بیٹی دوں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا ہوا، اس میں میرا آپ کا اس کا قصور کسی کا بھی نہیں ہے، نہ کسی کا کمال ہے، یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس میں ہم مجبور محض ہیں کہ 4 سال بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو اب اس میں جادو کر کیا کمال ہے، یا اس کا کیا جو ہے اس میں اس نے کام کیا ہے کہ جی 4 سال بعد ہوا، بس یہ رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ 4 سال پہلے بچہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اصل چیز کو سمجھ گئے، قرآن مجید کی مقدس تعلیمات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو آپ سمجھ گئے، تو پھر آپ ڈی ٹریک نہیں ہو سکتے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کسی لحاظ سے آئے گی، آپ کی فوراً توجہ اللہ کی طرف جائے گی کہ یہ میرا اللہ کا فیصلہ، اولاد نہیں ہو رہی، میرے اللہ کا فیصلہ، اللہ نے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، ضرور ہوگی۔ ہاں ہم ظاہری طور پر اسباب اختیار کریں گے، جو میں نے جس کا تفصیل آپ کو بتا دی، اسباب اختیار کریں جو جائز اسباب ہے۔ عقیدہ یہی کہ جو اللہ میرے بارے میں فیصلہ فرما چکا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے اللہ اولاد کے ذریعے آزمائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال اس حوالے سے دیکھنے والی ہیں۔ تو میں ابھی وہ آیتیں پیش نہیں کر رہا کیونکہ پہلے میرا بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا کہ جس میں اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا رد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آیت میں آپ کو پڑھ دوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ، سورہ زمر کی آیت نمبر 36 ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں
اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے ڈراتے تھے کہ اگر آپ نے یہ دعوت دینا بند نہ کی تو ہمارے یہ سردار جو ہے نا، یہ باطل معبود، یہ حبل، لات، منات، یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ ایسا کر دیں گے، یہ ویسا کر دیں گے۔ جیسے آج جادوگروں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کر دو تو یہ نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے۔ بھائی ساری قدرتوں کا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 ہے، سرگوشی تو صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان والوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ بڑی اہم آیت مبارکہ۔ اور بھائی دنیا پوری جادو کر دے میرے خلاف، اگر میرے اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آزمائش پہنچے گی اللہ کی طرف سے، اس کے حکم سے، ان کی وجہ سے نہیں۔ ہاں ان کی اپنی جو انہوں نے کاروائیاں کی ہیں، ان کالی کرتوتوں کی وجہ سے یہ لازمی قابل گرفت ہوں گے۔ یہ مسئلہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے فلاں دن پر یہ آزمائش آئے گی، بیماری آئے گی۔ اب دوسری طرف جادوگر بیٹھا ہوا ہے میرے اوپر کوشش کر رہا ہے کرنے کی۔ اب اس کا جو عمل کرنا ہے اس کو اس کے عمل کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ اگر وہ اسی طرح مر گیا تو اس کو تو اس کے عمل کی وجہ سے سزا ملے گی، لیکن میرے لیے جو آزمائش بنی ہے اس پر میں اگر اللہ کے ساتھ جو ہے میرا معاملہ کلیئر ہے تو مجھے اس پر انشاءاللہ ثواب ملے گا اگر میں صبر کرتا ہوں۔ برا کام کرنے والا اپنے فعل پر سزاوار ہوگا، اس کو سزا ملے گی، لیکن جس کے لیے آزمائش آئی ہے وہ اگر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو یہ جزا اور سزا بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ انشاءاللہ ایک دو چیزیں میں آپ کو مزید آگے سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر نظر ہو، تو کوئی جادوگر، کوئی فلانا، کوئی ٹمکانا اس پر توجہ نہیں جائے گی، کوئی آزمائش کسی بھی قسم کی آئے گی، بندہ مطمئن رہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہونا تھا۔ اچھا آخر میں چند ایک چیز اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں، بڑی اہم انفارمیشن ہے کہ اگر ہم اس بات پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا یقین اس پر ٹھک جائے، فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، ڈپریشن جاتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے، فرمایا ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے، ختم ہو جائے گا کہ بھائی جو آپ پر پریشانی، مصیبت، آزمائش، شادی، بیاہ، نکاح، اولاد کے حوالے سے آئی ہے، آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ آزمائش ہے میرے اللہ کی، چونکہ ہم ہیں ہی آزمائش کا ہم، آپ ایزی رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں ہی نہیں آپ کو پتہ تو آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ بھاگیں گے کس کے پاس جاؤں، میرا کوئی دم کر دے، مجھے بتا دے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، پھر یہی حال ہوگا جو عوام کا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ کیا؟ ڈپریشن سے بندہ نکل جاتا ہے۔ اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، ایک بندہ دوست کے پاس گیا ہاسپٹل اس کی عیادت کرنے، اب پتہ چلا جی کہ اس کو جو ہے وہ خون کی ضرورت ہے، تو اسی دوست کو کہا کہ بھئی آپ اپنا خون دے دیں، اس نے جا کے میچ وغیرہ کروانے کی کوشش کی، ٹیسٹ وغیرہ کروایا، پتہ چلا کہ اس کو تو خود کینسر ہے، اور کینسر بھی بڑے خطرناک سٹیج کا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں، اگر تو یہ بندہ صاحب ایمان ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آگاہ ہے، تو سب سے پہلے جو سوال اس کے ذہن میں آئے گا، جو بات آئے گی وہ یہ کہ یہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی بیماری۔ دوسرا یہ کہ اس کا پتہ چلنا بھی اسی وقت چلنا تھا، اس سے پہلے نہیں چل سکتا تھا۔ یعنی اگر وہ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر صاحب ایمان تو یہ سوچے گا کہ پہلی بات یہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، دوسری بات اور اس کا پتہ بھی اسی وقت چلنا تھا، اس سے پہلے نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ جس ذات نے مجھے ابھی باخبر کر دی ہے وہ پہلے بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کا فیصلہ یہی تھا کہ جب بیماری اس سٹیج تک پہنچے گی تب اس بندے کو پتہ چلے گا، تو وہ مطمئن رہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ باتیں پتہ نہ ہو
تو پھر بندہ پچھتائے گا، اوہ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، کاش میں یہ احتیاط کر لیتا، کاش میں نے پہلے ٹیسٹ کروائے ہوتے، مجھے وہ کہتا تھا، یہ کہتی تھی، ویسے کہتے تھے، گھر والے سمجھاتے تھے، میں کسی کی مانتا نہیں تھا، دوست وغیرہ، وہ کاش 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 کی رٹ لگی رہے گی، مطمئن نہیں ہوگا، اذیت، ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ یہ ہو کیوں گیا، یہ مجھے بیماری لگ کیوں گئی. بھائی لگ کیوں گئی؟ اللہ کا فیصلہ تھا، ہونا ہی تھا، اسی وقت ہونا تھا، اسی سٹیج پہ پتہ چلنا تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اب یہ کاش کاش کی جو رٹ ہے نا، یہ بھی شیطان لگواتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث پاک ہے، فرمایا اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یوں مت کہہ کہ کاش اگر یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہہ اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا تھا جو ضرور واقعہ ہونا تھا، کیونکہ کاش کاش شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان اس دروازے سے آتا ہے، کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ کر لیتا، کاش نہیں، کہو کہ بھائی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا تھا، یہ ہونا تھا، سکون سے رہیں گے. اس طرح اور ایک بندے نے کہیں اپلائی کیا، بڑی اچھی جاب تھی، نہیں ملی، انٹرویو میں فیل ہو گیا. اب وہ بیٹھا سوچ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا، کاش میں سفارش ڈلوا لیتا، یہ کروا لیتا، اچھی تیاری کر کے جاتا. بھائی کیوں یہ کھچڑیاں پکا رہے ہیں ذہن میں؟ جو چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والی تھی، وہ آپ کے لیے نہیں تھی، سکون سے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں وہ لکھا ہوتا رزق تو وہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور جب آپ نے اس سبب اختیار کر کے دیکھ لیا، آپ کو نہیں ملی، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مطمئن رہیں کہ یہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں، سکون سے رہیں گے. اسی طرح بعض اوقات کار کو حادثہ لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب بندہ اگر دنیا دار قسم کا ہے، یہ باتیں نہیں جانتا، تو وہ سوچتا رہے گا کہ کاش میں اس وقت گھر سے کیوں نکلا، یا کاش میں اس راستے سے کیا ہوتا، یہاں سے ہی نہ جاتا، یوں کر لیتا، وہ کر لیتا. وہ بھائی یہ کیوں کھچڑیاں پکا رہے ہو؟ جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ پہنچنی تھی، تمہاری کار کو اس وقت میں یہ حادثہ لگنا تھا، یہ ہونا تھا، یہ ٹلنے والا نہیں تھا، سکون سے رہیں گے. بڑی اہم مثال میں اب آپ کو دینے لگا ہوں اس حوالے سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹے یا بیٹی کا کہیں رشتہ کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں میں نے کر دیا، میں نے سوچا کیوں نہیں، میں نے مشورہ کیوں نہیں کیا. یا کسی جگہ وہ پارٹنرشپ کر لیتا ہے، اب وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کو مزہ نہیں دے رہی، وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نے اس کے ساتھ کیوں اپنی انویسٹمنٹ پھنسا لی ہے. اس طرح کے انویسٹمنٹ کر دیتا ہے تو وہاں وہ سوچنا پڑا یہ کہ میں نے کیا کر لیا، آزمائش میں آ گیا، میں نے نہیں چاہتا تھا، یہ پھر بھی ہو گیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اب اس حوالے سے آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی تدبیر اور احتیاط، یعنی جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، کوئی تدبیر اور احتیاط تقدیر خداوندی کو نہیں ٹال سکتی. آپ جتنے مرضی سیانے بیانے ہیں، پلانر ہیں، بڑے بڑے آپ سے لوگ آ کے مشورے کرتے ہیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ واقع ہو کے رہے گا. اور ایک اور حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ اور تقدیر کو نافذ فرمانا چاہتا ہے تو عقل مندوں کی عقلوں کو سلب کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ فیصلہ اور تقدیر نافذ ہو جاتی ہے تو ان کی عقلوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے سر سے پانی گزرنے کے بعد وہ نادم اور پریشان نظر آتے ہیں کہ یار یہ میں نے ہاں کیوں کر دی، میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا تھا کہ یار یہاں شادی نہ کرنا، وہاں ایسے کر لینا، وہاں ایسے کر لینا، میں نے اپنے بیٹے بیٹی کا وہاں کر دیا، سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے، میں یہ چیز نہیں خریدنا چاہتا تھا، پتہ ہی نہیں چلا میں نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کیوں کر دی. یہ چیز ہوتی ہے کہ تقدیر کا جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کی عقل جو ہے اس کو وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی جو لوگوں کو وہ مشورے بڑے بڑے دے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہر چیز پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، جو اذیت تکلیف ہے وہ آ کے ہی رہے گی. یہ تو ایک اس کا فائدہ ہے کہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جھگڑے بہت حد تک ختم ہو جائیں گے. جیسے ایک دو مثالیں اس کی بھی دیکھ لیں. مثال کے طور پر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے یا بہن سے اپنے بچے کے لیے رشتہ مانگا، انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، کوئی بھی وجہ بنا دی.
اب ہمارے ہاں چونکہ تعلیمات نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس عقیدے کے حوالے سے کچھ بھی معلومات نہیں ہے، جھگڑے شروع، کئی سال کے لیے قطع تعلقی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا، ملنا ملانا سب ختم، فوتگیاں ختم، سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر عقیدہ پتہ ہو، اس نظریے کی اہمیت اندازہ ہو، یہ تعلیمات پتہ ہو، تو پھر بہن لاکھ کوشش کرتی کہ میرے بھائی نے کہا ہے تو رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہی رشتہ نہیں لکھا ہوا تو بہن تو کیا پوری دنیا مل کے کوشش کر لے، رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں ہم لوگ مجبور محض ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا۔ اور اگر بہن نہ کرنے کی کوشش کرتی لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا کہ رشتہ ہوگا تو بہن تو کیا پوری دنیا انکاری ہو جاتی، رشتہ ہو کے رہتا۔ تو جب اگر یہ بھائی تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا، وہ سامنے والی بہن ہے یا بھائی ہے، اگر اس نے انکار کیا تو فوراً سے پیشتر مومن بندے کا ذہن اسی طرف جاتا کہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہی نہیں لکھا ہوا تھا۔ ٹینشن ہی فری، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کہ بھائی اس کا کیا قصور، بھائی کسی نے تو نہ کرنی تھی، جب ایک چیز لکھی نہیں ہوئی تو ہونا ہی نہیں تھا۔ تو بندہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے، جھگڑوں سے نکل آتا ہے، یہ قطع تعلقیاں ختم ہو جاتی ہیں جب صحیح طور پر دین سیکھا ہو، واقعتاً میں مومن ہو، ایمان مضبوط ہو، تقدیر کا مسائل سیکھا ہوا ہو۔ تو اسی طرح یہ حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عرش خداوندی اٹھانے والے فرشتے مجھ سمیت تیرے لیے دعا کریں، تب بھی تیری شادی اسی عورت سے ہو کے رہے گی جو تیرے لیے لکھی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں کہ بھائی اس نے رشتہ مانگا تھا، رشتہ نہیں دیا، اس کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا۔ بھائی جو رشتہ اللہ نے لکھ دیا ہے دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ نے رشتہ لکھا ہی نہیں ہے دنیا کوشش کر لے نہیں ہو سکتا، تو آپس میں ناراضگیوں کا معنی کیا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ بہرحال بہت اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں جوان لڑکے لڑکیاں، جو یونیورسٹی کا ماحول ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ نکاح وغیرہ کا کوئی پلان بن جاتا ہے تو ایسے بیسوں کیسز ہیں کہ جی لڑکی رات دن دعاؤں پہ دعائیں کر رہی ہے کہ میرا اسی لڑکے کے ساتھ ہو جائے، منتیں اور اس کے علاوہ وظیفے اور جو کچھ بھی لوگوں کی طرف سے اس کو بتایا جا رہا ہے، وہ منتوں پہ منتیں مانی جا رہی ہے، وظیفوں پہ وظیفے کی جا رہی ہے، دعائیں پہ دعائیں کی جا رہی ہے، اور تہجد گزار ہو گئی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے وہاں تو ہو ہی نہیں نکاح، تو وہ یا تو ڈپریشن میں جا کے بعض اوقات خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ تو یہ کیسز عام ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو دین پتہ ہو اپنا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی منتیں، اتنے وظیفوں کی طرف جانے کی عادت کیا ہے؟ آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اس طرف میری رہنمائی فرما دے۔ یہ دعا بنتی ہے یہاں پہ۔ اگر تو آپ کا لکھا ہوا ہے تو ہو کے رہے گا، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو نہیں ہوگا۔ آپ کیا پوری دنیا کوشش کر لے، نہیں ہوگا۔ تو کول رہیں، اطمینان سے رہیں، اللہ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور واقعتاً میں اللہ پہلے فیصلہ فرما چکا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب شوہر بیوی سے جھگڑتا ہے کہ بھئی کیا بیٹیاں پیدا کی جا رہی ہو، ساس جھگڑتی ہے۔ کئی کیسز، کئی طرح کے حادثے اس طرح کے ہوئے، طلاقیں دے دیں۔ اب یہ جہالت کی بھی انتہا ہے۔ بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے فلاں کو بیٹیاں دینی ہیں یا بیٹے دینے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لڑکی کا کیا قصور، اس خاتون کا، اس بیوی کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 49-50 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے بانچ کر دے۔ اور یہ جو ہے وہ جہالت عظیمہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بچیوں کو تانے مینے دے رہے ہیں، اس کو جو ہے طلاقیں دے رہے ہیں، ساس اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اس کو کوسنے دے رہی ہے، اس کو منحوس کہہ رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی جہالت جو فیصلہ ہی اللہ کا ہے اس پر عوام کیا حال کر رہی ہے؟ یہ کیا اس کے اختیار میں؟ نہیں، بالکل غلط۔ اور اگر بندہ مومن ہو
قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آگاہ ہو، ایمان مضبوط ہو، تو پھر اگر ایک بیٹی ہے، 2 بیٹی ہیں، اس کا یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا آپ کا اس کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش فرمائی ہے، اس پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا۔ یہ اصل ہے بندے مومن کا کام کرنے والا۔ اور اسی طرح اگر بندہ یہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے، ان باتوں کو سمجھ لے، اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ احساس کمتری نکل جائے گی۔ بعض اوقات بندہ کسی کی دولت کو دیکھ کے خام خواہ مروب ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا قد کاٹ دیکھ کے، کسی کا خاص طور پر خواتین کسی کا رنگ گورا چٹا دیکھ کے، کسی کی خوبصورتی دیکھ کے خام خواہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کا، میرا اس میں کوئی ذاتی کمال ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عطا ہے، اس میں میرا آپ کا کیا کمال یا میرا آپ کا کیا جو ہے اس میں قصور ہے؟ تو جس کو آپ دیکھ رہی ہیں خوبصورت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان تو بنایا، آزاد سلامت بنائے ہیں، دوسری طرف جا کے دیکھیں نا۔ تو یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائیں کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس پر کسی قسم کی احساس کمتری بھی نہیں آئے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے گھروں کے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اور یہ ساری جو ہے نا شیطان جتنی فیڈنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے 1 شاٹ ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں صرف اتنی بات کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں اس کو سمجھ میں آتی، نہیں جی نہیں میرا مرضی چلنی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کس طرح ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے؟ فرمایا حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری قضاء و قدر پر راضی نہیں، اسے چاہیے کہ میرے سوا اپنا کوئی اور اللہ تلاش کر لے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ، کوئی اور خدا تلاش کر لے، کوئی اور معبود تلاش کر لے جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اور حدیث پاک آخر میں ایک آیت مبارکہ اور ایک جملہ آپ کو میں نے صرف دینا ہے، تاکہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو یہاں فیڈ کر لیا تو انشاءاللہ اطمینان سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کے آیت نمبر 216 میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کو یہاں فٹ کریں کہ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے بیٹیاں نہیں بیٹے چاہیے، اللہ بیٹیاں دے رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک نے کہ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے میں کیوں ہنسا؟ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کہ مجھے پروردگار کے اپنے بندے کے لیے فیصلے پر تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے سراسر خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ بھائی ہمیں وقتی طور پر ناپسندیدگی آتی ہے کہ یار یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی، یہ حادثہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بیماری نہیں آنی چاہیے تھی، یہ ایسا نہیں، اس میں بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے، دین دنیا آخرت کے لیے خیر ہی خیر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہے، خیر ہی خیر اللہ کے فیصلوں میں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک، طویل حدیث پاک ہے لیکن جس کا آخر یہ ہے، بڑی اہم حدیث پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طویل حدیث پاک جس میں یہ ہے کہ اور کسی بندے نے دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر میری عبادت نہیں کی، پیچھے سے حدیث پاک چل رہی ہے، میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں، اور نہ کسی بندہ نے میرے فرض کی ادائیگی کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے مجھ سے زیادہ تقرب حاصل کیا، یعنی جو میں نے اس پر عبادتیں فرض کی ہیں ان پر عمل کر کے یہ میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے میں کان آنکھ ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کا حمایتی اور مددگار بن جاتا ہوں، اگر مجھ سے سوال کرے عطا کرتا ہوں، مجھے پکارے اس کو جواب دیتا ہوں، اور بعض میرے بندے اپنے لیے، اب یہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بعض میرے بندے اپنے لیے کسی عبادت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، مگر میں اس بات کے پیش نظر اس دروازے کو اس پر بند رکھتا ہوں کہ کہیں وہ عجب
دکھاوا، ریاکاری، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے اور یہ اس کے لیے تباہی کا سامان بن جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ، اس کا یوٹیوب چینل ہے، بڑا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، چاہتا ہے لوگ سنیں، اس کی زندگی میں کسی نے نہیں اس کو سنا، چند ایک بندوں نے سنا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں لاکھوں اس کے فالوورز بنا دیتا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہی باہر ہو جاتا، اپنی اوقات بھول جائے۔ ہاں، اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کر دے۔ آپ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں، یہ نہ دیکھیں کتنے سن رہے کتنے نہیں سن رہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کس موقع پر اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے لوگوں میں عام فرمانا ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا، اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مالداری کے سوا کوئی چیز راس نہیں آتی، اگر میں ان کو غریبی میں مبتلا کر دوں تو وہ ان کے لیے فتنہ و فساد کا پیش خیمہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امیری رکھتا ہے۔ فرمایا، اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فقر ہی درست رکھتا ہے، یعنی غریبی ہی ان کو صحیح رکھتی ہے، اگر میں ان کو مالداری دے دوں تو یہی ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کے لیے صحت اور تندرستی خیر کا باعث بنتی ہے، اگر میں ان کو بیماری میں مبتلا کر دوں تو یہ بیماری ان کو خراب کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو بیماری ہی مناسب رہتی ہے، اگر میں ان کو صحت دے دوں تو فساد و خرابی کا شکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کے دلوں کا بھید جانتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں علیم و خبیر ذات ہوں۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بندے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یقیناً اللہ کے حکم سے، فیصلے سے بہتر ہی ہو رہا ہے۔ آخر میں یہ جملہ رہ گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، اس طرح کی کوئی آزمائش آئے، فوراً سے پیش طریقے ذہن میں رکھیں کہ ایسا ہونا تھا، اسی وقت ہونا تھا، اور جو ہوا یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہی ہے۔ اگرچہ ابھی نہیں نظر آ رہی، بعد میں نظر آ جائے گی، لیکن جو ہوا وہ یقیناً میرے لیے خیر ہی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس نقطے کو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ آزمائش آئی، ایسا ہونا تھا، جیسے وہ بزرگ کا قول نہیں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا ہونا تھا، یہ آزمائش آنی تھی، یہ بیماری آنی تھی، میں نے اس وقت بیمار ہونا تھا، اولاد نئی ہونی تھی یا دیر سے ہونی تھی، اور جو ہوا وہ یقیناً میرے لیے بہتر ہی ہے۔ بیماری، آزمائش، اس کے آنے کا بھی وقت ہے اور جانے کا بھی اس کا مقرر وقت ہے کہ اتنا عرصہ رہے گی، اس کے بعد چلی جائے گی۔ اسباب اللہ تعالیٰ دوائیوں کو بنا دیتا ہے، بعضوں کا کسی بزرگ کی دعا کو، دم کو بنا دیتا ہے، تو اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے جس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ، یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت فقط آزمائش گاہ ہے، اس کو اسی انداز میں گزارنا چاہیے، اس کو تفریح کا، آرام کا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ذہن بنا ہوگا تو انشاءاللہ مصیبتیں، پریشانیاں فیس کرنی آسان ہو جائیں گی، اور جب آ جائیں تو ذہن بنانا چاہیے کہ یہ ہمارے پیدا ہونے سے ہی پہلے اللہ فیصلہ فرما چکا، اور یقیناً اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، اخلاص کے ساتھ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سی باتیں کرنے والی تھیں اسی پہلے سیشن کے حوالے سے، لیکن رہ گئی۔ ہمیں یہ بیٹری کے حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہے، آزمائش پر ہی ہمارا لیکچر تھا، اور ہمارے لیے بہت زیادہ آزمائش بنی ہوئی ہے۔ بیٹری تنگ کر رہی ہے، کیمرہ ساتھ نہیں دے رہا، اور بہت سی 20 قسم کی دیگر آزمائشیں بھی باہر لگی ہوئی ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ کمی کوتاہی ہے مجھے معاف فرمائے۔